میں نے ساری زندگی حسرتوں میں گزاری، آرزوؤں میں گزاری۔ جن جن لوگوں سے میں نے وفا کی اور محبت کی، انہوں نے ہمیشہ بے وفائی کی اور مجھے تکلیف دی۔ یہ کہانی ہے شکیل کی، ایک ایسے شخص کی جس نے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات دوسروں کے لیے قربان کر دیے اور بدلے میں صرف دکھ پایا۔ شکیل کا بچپن ایک چھوٹے سے گاؤں میں گزرا۔ ان کا گھر معمولی تھا، ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے ان کے والد۔ غربت تو تھی لیکن محبت تھی، امیدیں تھیں اور بچپن کی وہ معصوم باتیں تھیں۔ ان کے گاؤں سے کچھ فاصلے پر ان کی پھوپھو کا گھر تھا۔ پھوپھا کی کچھ زمین تھی، کچھ کھیت تھے اور باغ تھے۔ ان کے گھر میں خوشحالی تھی۔ پھوپھو کی ایک بیٹی تھی رخسانہ۔ شکیل اور رخسانہ کا بچپن ایک ساتھ گزرا۔ وہ برسات کی وہ بوندیں، بھادوں کی وہ گھٹائیں، خزاں کی وہ ٹھنڈی ہوائیں، سب کچھ انہوں نے ساتھ محسوس کیا۔ ان کھیلوں میں، ان لمحوں میں شکیل کے دل میں ایک ایسی چیز اگائی جسے وہ کبھی الفاظ نہ دے سکا، لیکن شکیل خاموش رہا۔ پھوپھو اکثر کہا کرتی تھیں کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے گھر میں کریں گی جہاں گاڑی ہو، بنگلہ ہو، دولت کی ریل پیل ہو۔ شکیل کی غربت ایک ایسی دیوار تھی جسے وہ پھلانگ نہیں سکتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے دل سے رخسانہ کو نکالنے کی 1000 بار کوشش کی، لیکن جب بھی وہ اس سے ملتا، اس کی وہ بے تکلف باتیں، اس کے لیے لسی لانا، اس کی وہ کھلی گفتگو، سب کچھ اسے دوبارہ سے اس کی طرف کھینچ لاتا۔ آخرکار اس نے طے کر لیا کہ جب زندگی میں کچھ بنا لے گا تو رشتہ مانگے گا۔ شکیل کی محبت عروج پر تھی اور ساتھ ہی ان کے گھر کی غربت بھی۔ گاؤں میں شادیوں کے موسم آتے، کچھ لوگ یورپ سے آتے، ان کے گھروں میں بڑی بڑی محفلیں سجتیں۔ وہ اپنی چھتوں سے نوٹ لٹاتے۔ سوشل میڈیا پر ان تصویروں کا ریل پیل شکیل دیکھتا، اس کے اندر ایک احساس ابھرتا۔ والدین چاہتے تھے کہ عقیل ڈاکٹر بنے، چنانچہ شکیل کی پڑھائی کالج میں ہی ختم کر دی گئی اور اسے دکان پر بٹھا دیا گیا۔ شکیل نے خود کو اس حقیقت سے ہم آہنگ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بھائی وہاں پہنچے جہاں وہ نہیں پہنچ سکا۔ پھر اسے پتہ چلا کہ ڈاکٹر بننے کے لیے بے پناہ پیسے چاہیے۔ شکیل کے ذہن میں 2 باتیں گھر کر گئیں: رخسانہ کے لیے قابل بننا، عقیل کو ڈاکٹر بنانا، اور ان خوابوں کو پورا کرنے کا صرف ایک راستہ تھا: یورپ جانا۔ شکیل نے FA پاس کیا تھا، BA کر رہا تھا کہ والد نے کالج سے نکال لیا۔ پھر وہ روزانہ سائیکل پر 45 منٹ شہر جاتا، بھائی کو کالج چھوڑتا، واپس آتا، شام کو پھر لے کر آتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس نے ایک ایجنٹ سے بات کی، 30 لاکھ روپے لگیں گے، گاڑی میں سفر کرواؤں گا، ایجنٹ نے کہا۔ جب شکیل نے والد سے بات کی تو انہوں نے سختی سے انکار کر دیا: تمہارا دماغ خراب ہے، 30 لاکھ کہاں سے لاؤ گے؟ لیکن شکیل پر ایک دھن سوار ہو گئی۔ اس نے دن رات اپنے والد کو ترلے کیے، منت کی، سماجت کی۔ ماں نے ساتھ دیا۔ آخرکار دکان، زیور، پھوپھو سے قرض اور باہر سے کچھ اور مدد، 30 لاکھ جمع ہوئے۔ شکیل ڈنکی مارنے کے لیے نکل پڑا۔ وہ ایران پہنچا، پھر ترکی میں پھنس گیا۔ وہاں اسے زبان کی رکاوٹ کا سامنا تھا، سروائیول کی جدوجہد تھی اور کوئی ہنر نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے کام کرتا رہا۔ 9-8 ماہ بعد پکڑا گیا اور واپس پاکستان بھیج دیا گیا۔ والد بہت برہم ہوئے، سارے پیسے ضائع کر کے آ گیا، منہ اٹھا کے واپس آیا۔ لیکن شکیل کا عزم نہیں ٹوٹا۔ ایجنٹ نے کہا: صرف 5 لاکھ اور لگا دو، میں تمہیں پہنچا دوں گا، وعدہ ہے۔ والد نے 5 لاکھ تو دینے سے انکار کر دیا، لیکن ایک ورکشاپ میں شکیل کو لگا دیا۔ چاچا ملحہ، اس کو دن رات سختی کرو، کام سکھاؤ، والد نے کہا۔ شکیل نے پورے 1 سال وہاں کام کیا۔ عقیل اسی وقت پری میڈیکل کر رہا تھا۔ 1 سال میں شکیل بہترین مکینک بن گیا۔ ایک دن ایجنٹ کی کال آئی: رات کو نکلنا ہے۔ شکیل کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس نے ادھر ادھر جوڑ کر استاد سے قرض لے کر خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ 18 دن میں وہ یونان پہنچا۔ وہاں پاکستانیوں نے مدد کی۔ انہوں نے مشورہ دیا: یہاں کچھ نہیں بنے گا، پرتگال جا، وہاں فائل لاک ہو جاتی ہے۔ 17 دن کی مسلسل محنت اور قرضوں کے سہارے شکیل لسبن پہنچ گیا۔ اس نے فائل لاک کروا دی، پھر ورکشاپ میں کام شروع کیا، ڈیزل اور پیٹرول انجن کی مرمت۔ پیسے اچھے آنے لگے۔ پیچھے پاکستان میں عقیل پری میڈیکل میں فیل ہو گیا۔ دوبارہ تیاری کرو، شکیل نے کہا۔ پہلے موٹر سائیکل دلا دو، عقیل نے کہا۔ شکیل نے موٹر سائیکل دلوا دی۔ والد برہم ہوئے: اب یہ گھر نہیں ٹکے گا۔ اور ویسا ہی ہوا۔ عقیل روز نکل جاتا، ہر 3 ہفتے بعد پیسے مانگتا: 6,000، 5,000، ٹائر پنکچر، یہ خراب وہ خراب۔ ادھر شکیل پھوپھو کو بڑی بڑی
باتیں کہتا، بہت پیسے جوڑ لیے۔ رخسانہ سے باتیں ہوتی رہیں، محبت بڑھتی رہی، لیکن اسے میری ایک طرف محبت کا علم نہیں تھا۔ اکثر تصویروں کا تبادلہ بھی ہوتا تھا، دوستوں کے ہاتھ میں پھپھو کو تحفے بھیج دیا کرتا تھا۔ پھر ایک دن عقیل نے کہا، میں نے پڑھنا نہیں۔ شکیل کو بے حد افسوس ہوا۔ اس نے بھائی کو سمجھایا، عقیل میں تجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، میں تیری خاطر یہاں آیا ہوں۔ لیکن عقیل بے نیاز تھا۔ مجھے دوستوں کے ساتھ کال سینٹر کھولنا ہے، 15 لیپ ٹاپ چاہیے، ایک بلڈنگ، ٹیبلز۔ شکیل نے 18 لاکھ روپے لگا کر وہ سب کچھ دلوا دیا۔ عقیل نے سارا تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد آئے اور جھگڑے، تھانے، کیرم کھیلنا، گاڑی کی فرمائش، 38 لاکھ کی 1800 سی سی گاڑی، رینٹے کار کا جھانسا، اور پھر ایکسیڈنٹ۔ 14 لاکھ کا بل، اور شکیل سب بھگتتا رہا۔ جب بھائی کی محبت نے دل توڑا، وقت گزرتا رہا، شکیل کی بائیو میٹرک ہوئی، کارڈ آیا، اس نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار شکیل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پھپھو سے رخسانہ کا رشتہ مانگے گا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوائی اڈے پر عقیل اسے لینے آیا، اس گاڑی میں جو شکیل نے 16 لاکھ میں دلوا دی تھی۔ ماں باپ پیچھے بیٹھے تھے، شکیل خوش تھا۔ پھر عقیل نے کہا، بھائی جان، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ماں کے سامنے۔ بتاؤ، میں رخسانہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شکیل کا دل ایک دم بجھ گیا۔ وہی لڑکی جسے وہ بچپن سے چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے برسوں پردیس میں محنت کی، جس کا خواب اس نے اپنے دل میں پالا تھا، اس کا بھائی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شکیل نے اپنی محبت کو قربان کر دیا۔ اس نے اپنے بھائی کے لیے رخسانہ کا رشتہ مانگا۔ پھپھو نے کہا، تمہارے نام پر دوں گی شکیل، لیکن عقیل کیا کماتا ہے؟ میں دوں گا۔ شکیل نے کہا، سب میں دوں گا۔ اس نے پیسے بھیجے، اسٹور کھلوایا، شادی کروائی، اور خود شادی میں نہ آیا۔ میری محبت تھی رخسانہ تو مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، اس نے سوچا، وہ میری بھابھی بن گئی ہے۔ اس کے بعد شکیل نے حمدہ سے شادی کر لی، اپنے ایک ورکر کی بہن، جو جرمنی میں پڑھ رہی تھی۔ عمر کا فرق تھا، شکیل 34-33 کا، حمدہ 25 سال کی۔ شکیل نے حمدہ کو لسبن شفٹ کروا دیا، اس کے ڈاکومنٹس بنوائے۔ حمدہ بہت سمجھدار تھی، بہت محبت کرنے والی۔ وہ کہتی تھی، آپ نے بڑا احسان کیا ہے مجھے یہاں سیٹل کروانے میں۔ لیکن شکیل جانتا تھا، اصل میں اس کے پاس سیلیبریٹ کرنے کو کچھ بچا نہیں تھا۔ میں ایک نامراد عاشق ہوں، جس کا دل ٹوٹ گیا، جس کی محبت چھن گئی۔ وہ سوچتا تھا، جس بھائی کو ڈاکٹر بنانا تھا، وہ ڈاکٹر نہیں بنا۔ جس سے شادی کرنی تھی، وہ بھائی کی بیوی بن گئی۔ وہ صرف کام کرتا رہا، پیسے کماتا رہا، گھر لاتا رہا، پاکستان بھیجتا رہا۔ اللہ نے اسے ایک بیٹی عطا کی۔ پاکستان میں حالات خراب ہوتے رہے، عقیل کی بدتمیزیاں، رخسانہ کے ساتھ ناروا سلوک، پھپھو کی شکایات۔ ایک دن عقیل نے رخسانہ کو اتنا مارا کہ محلے والے جمع ہو گئے، گھر سے دھکے دے کر نکالا اور کہا، میں تجھے ایک طلاق دیتا ہوں۔ پھپھو نے روتے ہوئے شکیل کو فون کیا، میں تھانے جا رہی ہوں۔ شکیل نے ٹکٹ لی اور پاکستان پہنچا۔ گھر پہنچ کر اس نے عقیل کو ڈانٹا، میری ذمہ داری پر تجھے رشتہ ملا، میرے پیسوں سے اسٹور کھلا، اور تو نے اپنی بیوی کو مارا، اسے طلاق دے دی۔ عقیل نے بدتمیزی سے کہا، میرے معاملات میں تو کون ہے بولنے والا؟ شکیل نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ عقیل نے اس کا گریبان پکڑا اور 3-4 تھپڑ شکیل کے چہرے پر لگا دیے۔ سگے بھائی نے، جس کے لیے اس نے اپنی محبت، اپنی جوانی، اپنے پیسے سب قربان کر دیے تھے، ماں باپ کے سامنے اسے مارا۔ شکیل کمرے میں جا کر رو پڑا، مجھے لگتا ہے ہمارے پیسوں کی تاثیر ٹھیک نہیں ہے۔ شکیل نے کہا، جو کماتے ہیں، جس کو بھی دیتے ہیں، کوئی واپس نہیں کرتا۔ کوئی قرضہ لے لے تو فون اٹھانا بند کر دیتا ہے، کوئی بچے کی فیس دے تو عزت کرنی بند کر دیتا ہے، ملنا پسند نہیں کرتا۔ وہ بھائی جس کے لیے اس نے اپنی محبت قربان کر دی، اپنی جوانی قربان کر دی، اپنا پیسہ قربان کر دیا، وہی بھائی تھا جس نے اسے مارا۔ بعد میں والدین نے سمجھا بجھا کر اسے بھیجا تو وہ آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو۔ اور میں نے کہا کہ تو نے ایسا کام ہی کیوں کیا تھا؟ لیکن اس پر کہنے لگا، معاف کرنا ہے تو کرو، ورنہ جاؤ یہاں سے۔ میں نے صبح بات چیت بند کر دی۔ پھپھو مجھ سے لڑتی تھی اور کہتی تھی کہ تو نے ذمہ داری لی تھی، اب تو اس کو سدھارو۔ میں پرتگال چلا گیا، پھر وہاں پر مجھے پھپھو کے فون آتے تھے اور وہ مجھ سے شکایتیں کرتی تھی کہ تو نے ذمہ داری اٹھائی تھی اور تیرے بھائی نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ آخر ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے فون کیا کہ تمہارے بھائی نے تینوں نوٹس سے ایک ساتھ بھیج دیے ہیں اور رخسانہ کو طلاق دے دی ہے، اور مجھے بددعائیں دینے لگیں کہ تیری وجہ سے میں نے یہ رشتہ کیا تھا، اور دیکھ تیرے بھائی نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس طرح جب میں نے یہ سنا تو پھر میں نے عقیل کو فون کیا اور اسے بولا کہ تیری وجہ سے سارے رشتہ دار آپس میں
टूट जाएंगे और वो मिल भी नहीं सकेंगे। तूने ऐसी हरकत क्यों की? तो वो कहने लगा कि तुम कौन होते हो मेरे मामलात में बोलने वाले, और मैं तो यही करूँगा। आखिरकार मैं बहुत शर्मिंदा था और बड़ा परेशान रहने लगा कि ये मसला कैसे हल होगा। उधर से फुप्पो और रुखसाना मुझे फ़ोन करके बोलते थे कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। फिर मैं परेशान रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं पाकिस्तान आया और जाकर इनसे मिला तो रुखसाना कहने लगी कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है, अब आप ही मुझसे निकाह कर लें। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं तैयार हो गया, क्योंकि मैं तो कब से दिल में मोहब्बत छुपा के रहता था। मैंने अपनी फूफी और फूफा जान से कहा कि मैं तैयार हूँ, लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी मेरी बीवी भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। दूसरे शहर गए और वहाँ पे मेरा उसके साथ निकाह हो गया, और मैं 3 महीने पाकिस्तान रहा। और फिर जब मैं वापस पुर्तगाल गया तो मैं हर वक्त याद करता था और मुख्तलिफ औकात में फ़ोन पर बात किया करता था। तो हमदा कहती थी कि क्या बात है, आप परेशान लगते हैं, वजह क्या है? तो मैं कहता था नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फिर पाकिस्तान गया। इस तरह वक्त गुजरने के साथ ये पाकिस्तान में कुछ लोगों को शक हो गया, रिश्तेदारों में, कि ये कोई बात है। अब मैं परेशान था कि अगर हमदा को खबर हो गई तो क्या होगा। तो आखिरकार मैंने इसको ये बात बताने का फ़ैसला किया, और मैंने इसे पूरी बात शुरू से बताई, जिसे सुनकर वो बहुत अफसरदा हुई और उसने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया। मैं मुसलमान औरत हूँ, और आपने मुसलमान औरत को सहारा दिया है, और आपने मुझे भी तो सहारा दिया था। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था, और मैं एहसान फरामोश लोगों में से नहीं हूँ, इसलिए मैं आपका पूरा साथ दूंगी, और मैं बिल्कुल भी इस बात से नाराज़ नहीं हूँ। आप ऐसा करें कि इसे भी यहाँ पर पुर्तगाल बुला लें और इसे एजुकेशन वीज़े पर बुलाएं। फिर इसने खुद ही रुखसाना से रब्ता कर लिया, और इसकी कोशिशों से रुखसाना एजुकेशन वीज़े पर पुर्तगाल आ गई, और वो दोनों मिलकर रहने लगी। तो मैं बहुत खुश था। फिर तालीम के सिलसिले में रुखसाना एक दूसरे शहर में और हमदा एक शहर में रह रही थी, और रुखसाना का भी बेटा हो गया, और मेरी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। मेरे और इसके वालिदैन भी खुश थे और दुआएं देते थे। सारी ज़िंदगी की परेशानियों में अब जाकर मुझे सुख नसीब हुआ था।